واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 6 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں اسی میں مصلحت ہوگی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسکین نہیں ہوئی۔ خود رسول اللہ کے پاس گئے اور اسی طرح بات چیت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ رسول خدا نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہمارے دشمن مشرک نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ہم اپنے مذہب کو کیوں ذلیل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گفتگو اور خصوصاً انداز گفتگو اگرچہ خلاف ادب تھا، چنانچہ بعد میں ان کو سخت ندامت ہوئی اور اس کے کفارہ کے لیے روزے رکھے، ناظرین نفلیں پڑھی، خیرات دی اور غلام آزاد کیے۔ تاہم سوال و جواب کی اصل بنا اس نقطہ پر تھی کہ رسول کے کون سے افعال انسانی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے رسالت کے منصب سے، چنانچہ اس کی مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصے میں ناظرین غرض معاہدہ صلح لکھا گیا اور اس پر بڑے بڑے اکابر صحابہ کے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل تھے دستخط ثبت ہوئے۔ معاہدہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی جو مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ناظرین، محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک مسلمان اور کفار بالکل الگ الگ رہتے تھے۔ صلح ہو جانے سے آپس میں میل جول ہوا، رات دن کے چرچے، اسلام کے مسائل اور خیالات روز بروز پھیلتے گئے۔ ناظرین، اس کا یہ اثر ہوا کہ 2 برس کے اندر اندر جس کثرت سے لوگ اسلام لائے 18 برس قبل کی وسیع مدت میں نہیں لائے تھے، جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم میں نہ آ سکی، وہ یہی مصلحت تھی اور اسی بنا پر خدا نے سورہ فتح میں اس صلح کو فتح سے تعبیر کیا۔ معزز ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ ناظرین، اس زمانے تک کافرہ عورتوں کو عقد نکاح میں رکھنا جائز تھا، لیکن جب آیت نازل ہوئی تو یہ امر ممنوع ہو گیا۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دونوں بیویوں کو جو کافرہ تھیں طلاق دے دی۔ ناظرین، ان میں سے ایک کا نام قریبہ اور دوسری کا نام ام کلثوم بنت جرول تھا۔ ناظرین، ان دونوں کو طلاق دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمیلہ سے جو ثابت بن ابی الاجلہ کی بیٹی تھی نکاح کیا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند عاصم انہی کے بطن سے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین اور والیان ممالک کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ ناظرین، 77 ہجری میں خیبر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جو مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ ناظرین، انہی میں سے سلام و کنانہ وغیرہ نے 5 ہجری میں قریش کو جا کر بھڑکایا اور ان کو مدینہ پر چڑھا لائے۔ ناظرین، اس تدبیر میں اگرچہ ان کو ناکامی ہوئی لیکن انتقام کے خیال سے وہ باز نہ آئے اور اس کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، چنانچہ سن 6 ہجری میں قبیلہ بنو سعد نے ان کی اعانت پر آمادگی ظاہر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر معلوم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، بنو سعد بھاگ گئے اور 500 اونٹ غنیمت میں ہاتھ آئے۔ پھر قبیلہ غطفان کو آمادہ کیا، چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے اسی قبیلہ نے صد راہ ہونا چاہا۔ ناظرین، ان حالات کے لحاظ سے ضروری تھا کہ یہودیوں کا زور توڑ دیا جائے، ورنہ مسلمان ان کے خطرے سے مطمئن نہیں ہو سکتے تھے۔ ناظرین، غرض سن 77 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 پیدل اور 200 سواروں کے ساتھ خیبر کا رخ کیا۔ ناظرین، خیبر میں یہودیوں نے
نے بڑے مضبوط قلعے بنا لیے تھے، مثلاً حسن نام، حسن قموس، حسن صعب و طوی اور سلالم۔ ناظرین یہ سب قلعے جلد از جلد فتح ہو گئے۔ لیخ و تیح سلالم جن پر عرب کا مشہور بہادر مرہب قابض تھا، ناظرین آسانی سے فتح نہیں ہو سکتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مامور وہ برابر 2 دن جا کر لڑے، لیکن دونوں دن کامیابی نہ ملی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو حملہ آور ہوگا اور خیبر اس کے ہاتھ فتح ہوگا۔ ناظرین اگلے دن تمام اکابر صحابہ علم نبوی کی امید میں بڑے سر و سامان سے ہتھیار سجا کر آئے۔ ناظرین ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور ان کا خود بیان ہے کہ میں نے کبھی اس موقع کے سوا علم برداری اور افسری کی آرزو نہیں کی، لیکن قضاء و قدر نے یہ فخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر علم ان کو عنایت کی۔ ناظرین مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کے قتل پر اس مارکے کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ خیبر کی زمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کو تقسیم کر دی، چنانچہ ایک ٹکڑا جس کا نام شمع تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا، چنانچہ صحیح مسلم باب الوقف میں یہ قصہ بتفصیل مذکور ہے، اور اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا وقف تھا جو عمل میں آیا۔ ناظرین اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ قبیلہ حوازن کے مقابلے کو بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سنی تو بھاگ نکلے اور کوئی مارکہ پیش نہیں آیا۔ ناظرین سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ حدیبیہ میں جو صلح قرار پائی تھی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں جو چاہے قریش کا ساتھ دے اور جو چاہے اسلام کے سایہ امن میں آئے۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا۔ ان دونوں قبیلوں میں مدت سے انبن تھی اور بہت سے مارکے ہو چکے تھے۔ لڑائی کا سلسلہ جاری تھا کہ حدیبیہ کی صلح وقوع میں آئی اور شرائط معاہدہ کی روح سے دونوں قبیلے لڑائی سے دستبردار ہو گئے، لیکن چند روز بعد بنو بکر نے نقض عہد کیا اور قریش نے ان کی اعانت کی، یہاں تک کہ خزاعہ نے حرم میں جا کر پناہ لی، تب بھی ان کو پناہ نہ ملی۔ ناظرین بنو خزاعہ نے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی۔ ناظرین ابو سفیان کو یہ خبر معلوم ہوئی تو پیش بندی کے لیے مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریش کی طرف سے تجدید صلح کی درخواست۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا تو اٹھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ آپ اس معاملے کو طے کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سختی سے جواب دیا کہ وہ بالکل نا امید ہو گیا۔ ناظرین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں شروع کی اور رمضان 8 ہجری میں 10,000 فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ ناظرین ایک مقام پر نزول اجلال تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چلے۔ ادھر سے ابو سفیان آ رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن دلا دوں ورنہ آج تیری خیر نہیں۔ ابو سفیان نے غنیمت سمجھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو لیا۔ راہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان کو ساتھ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی سفارش کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین بڑی تیزی سے بڑھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ مدتوں کے بعد
بعد اس دشمن اسلام پر قابو ملا ہے، اجازت دیجیے کہ اس کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر، ابو سفیان اگر عبد مناف کے خاندان سے نہ ہوتا اور تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم اس کی جان کے خواہاں نہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میرا باپ خطاب اسلام لاتا تو مجھ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس وقت ہوئی تھی جب آپ اسلام لائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش قبول کی اور ابو سفیان کو امن دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جاہ و جلال سے مکہ میں داخل ہوئے اور در کعبہ پر کھڑے ہو کر نہایت فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا، ناظرین، جو بعید تاریخوں میں منقول ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مقام صفا پر لوگوں سے بیعت لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین، لوگ جوک در جوک آتے تھے اور بیعت کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب لیکن کسی قدر نیچے بیٹھے تھے۔ جب عورتوں کی باری آئی تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیگانہ عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم ان سے بیعت لو۔ چنانچہ عورتوں نے انہی کے ہاتھ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں غزوہ حنین کی جانب۔ اسی سال حوازن کی لڑائی پیش آئی جو حنین عرفات کے پیچھے ایک وادی کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے 9-10 میل ہے۔ ناظرین، غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حوازن عرب کا مشہور اور معزز قبیلہ۔ یہ لوگ ابتدا سے اسلام کی ترقی کو رقابت کی نگاہ سے دیکھتے آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے ارادے سے مدینہ سے نکلے تو ان لوگوں کو گمان ہوا کہ ہم پر حملہ کرنا مقصود ہے، چنانچہ اسی وقت جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو مکہ پر حملہ کے لیے بڑے ساز و سامان سے روانہ ہو کر حنین میں ڈیرے ڈال لیے۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو 12,000 کی جمعیت کے ساتھ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ حنین میں دونوں فوجیں صف آرا ہوئی۔ مسلمانوں نے پہلے حملہ میں حوازن کو بھگا دیا لیکن مال غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہوئے تو حوازن نے حملہ کیا اور اس قدر تیر برسائے کہ مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی اور 12,000 آدمیوں میں سے معدود چند کے سوا باقی سب پسپا ہوئے۔ ناظرین، اس معرکہ میں جو صحابہ ثابت قدم رہے ان کا نام خصوصیت کے ساتھ دیا گیا ہے اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حوازن کے 6,000 آدمی گرفتار ہوئے۔ ناظرین، 99 ہجری میں خبر مشہور ہوئی کہ قیصر روم عرب پر حملہ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ کو تیاری کا حکم دے دیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 7 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔